ایک بار پھر اقتدار کی راہداریوں میں 28ویں آئینی ترمیم اس کی گونج سی سنائی دے رہی ہے. حکومت کے کئی وزیر اور کئی مشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم پر کام شروع ہو گیا ہے اور بجٹ سے پہلے یہ ایوان میں پیش بھی کر دی جائے گی. 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A نئے صوبوں کا قیام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے اور NFC میں تبدیلیوں کا امکان ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ان پر اعتراض رہا ہے اور اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ انہیں 28ویں ترمیم پر اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. پیپلز پارٹی کی ناراضگی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. شاید اسی لیے اب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وضاحت دی ہے کہ اتحادیوں کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے ترمیم. میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی ایسے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیے، آئینی ترمیم جب بھی آئے گی پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں ان سے مشاورت ہوگی، ان کی اس میں رہنمائی بھی ہوگی اور اس پہ ان کی مثبت جو ہے وہ جب بھی ان کی طرف سے سگنل آئے گا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب جب ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے تو ہم بھی پروگرام میں یہی ڈسکس کریں گے 28ویں ترمیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو کیا تمام اتحادی اس پر رضامند ہو گئے ہیں یا نہیں. اس کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اسٹوڈیو میں مجھے شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا اہم چہرہ ہیں، جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں سر آپ کی. السلام علیکم. اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں، ساتھ موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں اختیار صاحب آپ کے وقت کی بھی. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنما ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کی شکر گزار. اختیار صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں نا، کیونکہ باتیں وزراء اور مشیران کی طرف سے تو ہو رہی ہیں. 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور عید کے بعد بجٹ سے پہلے یہ پیش بھی کر دی جائے گی. لیکن بلاول صاحب نے جس طرح سے اس پر بتایا کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر وزیر قانون کا اسٹیٹمنٹ آ جانا، 30 جون سے پہلے یہ ترمیم آ جائے گی اور سب اس پہ ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گے. اختیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. ترمیم جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو غور طلب ہیں، جن کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. صوبوں کے بھی کافی اعتراضات ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اعتراضات ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو دوبارہ سرنو اس کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے. جہاں تک اس کے آنے کی بات ہے تو عید سے پہلے عید کے بعد والی بات، یہ دس از سبجیکٹ ود دی کنڈیشن ود دی کنسنسس آف آل آر جتنے الائیز ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کے ساتھ بات چیت کے بعد ہی. یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی، شوکت بھائی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس شو میں، اور یہی بات ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بات کریں گے. ایون ہم پاکستان تحریک انصاف کو بھی مدعو کریں گے کہ وہ بھی اپنی انپٹ دیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا بنیادی کام ہی جو ہے تو وہ قانون سازی کرنا ہے، قانون بنانا، لیجسلیشن، اس میں امینڈمنٹس لانا، پھر کوئی خرابی ہو اس کو پھر سے ٹھیک کر لینا. یہی اس کی کور ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے. باقی اس کے علاوہ تو جو سر اب عددی حیثیت تو ویسے آپ کی اتنی ہو گئی ہے، ایسی ہو گئی ہے، تھوڑی مضبوط پوزیشن میں آپ آ گئے ہیں. لیکن اب اسی سارے معاملے پر بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے. MKM رہنما فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ممکن ہے پیپلز پارٹی کے بغیر بھی. سر کون سی شکوں کا حوالہ دے رہے ہیں، کون سے آپشنز ہیں، کیسے ممکنات ہو سکتی ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا، یہ فاروق ستار صاحب ہی جانتے ہوں گے. یہ میں ان کی بات کا ترجمہ میں کر نہیں سکتا ہوں. لیکن ہاں ایک بات کلیئر ہے، عددی نمبر کی آپ نے بات کی. اگر ہماری عددی طاقت اس سے بھی بڑھ جائے، اس کے باوجود بھی we believe in the process of dialogue, because ڈیموکریسی میں آپ کے پاس جو واحد ٹول ہوتا ہے اور جو سب سے مؤثر ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے. کنسنسس کے ساتھ کریں گے. ہم نے 18ویں ترمیم جب بھی آئی تھی وہ بھی کنسنسس سے آئی تھی. یہ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ عید کے بعد بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آ جائے گی پارلیمنٹ میں. تو اگر پیپلز پارٹی رضامندی نہیں ہے ابھی تک تو پھر یہ بات کیسے کی آپ نے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عید کے فوراً بعد ہی آ جائے گی. میں نے یہ کہا تھا کہ سبجیکٹ ود دی کنڈیشن آف دا کنسنسس بٹوین آل دا پولیٹیکل الائیز. سب کی کنسنسس ہوں گے تو تب ہی آئیں گے. ہمارے پاس اتنی تعداد ہے بھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تب بھی ہم نے یعنی میں نہ ہی سمجھوں رجسٹریشن نہیں کرنی تھی. نہیں، آپ ہاں نہ کی تو بات ہی نہیں ہے.
میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے لیجسلیشن کو کنسنسس کے ساتھ کرنا. That's it. وہ جس دن بھی ہو گئے چیزوں پر نقطوں پر اکٹھے ہو گئے آپ کے سامنے ڈرافٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس سے پہلے اور کس کے بعد آنی ہے, اور 28ویں ترمیم کے بارے میں تو ویسے ہم کافی ٹائم سے سن رہے ہیں, لیکن دوبارہ یہ پاپ اپ ہوا ہے سارا معاملہ. بالکل ٹھیک. کامران صاحب, آپ نے 2 دن پہلے کہا کہ 28ویں ترمیم کے 3 سے 4 ڈرافٹ بن چکے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. وزیر قانون کے بیان سے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی, ابھی یہ عمل ہوگا. ابھی اختیار صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ اسی طرح کی وائب آ رہی ہے کہ اتحادیوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا کچھ بھی. تو سر وہ جو پھر 3 سے 4 ڈرافٹس بنے ہیں وہ کس کی مشاورت سے بن گئے؟ نہیں, وہ مشاورت سے نہیں, وہ ایک آپ گیس ورک کہہ لیں, آپ ایک رف ڈرافٹ کہہ لیں. وہ جس وقت کوئی کہہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کو, تو اس وقت پھر ان کو جو بھی ایک تھوڑا سا بتایا جاتا ہے کہ ان لائنز پہ آپ نے جو نا وہ بنانی ہے امینڈمنٹس, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بنا لیتے ہیں. اور آج کل تو ایسے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے تو آج کل بہت جلدی میں جو نا سب کچھ تیار بھی ہو جاتا ہے, آپ کو صرف کمانڈ دینی ہوتی ہے. اور یہ جو 3-4 ڈرافٹ بنے کامران صاحب, اس میں کیا کیا ہے سر, کون کون سی لائنز ہیں؟ یہ دیکھیے, دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے ہم میں سے, کم از کم ہم کو تو وہ پہلے بھی 27th امینڈمنٹ میں جو نا ہم تو نکل گئے ہوئے ہیں, اس میں کسی مشاورت کا حصہ نہیں رہے ہوئے. تو اب اگر کوئی بات ہوگی بھی تو وہ الائز کے درمیان ہوگی, یہی اختیار خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہی ایک ماضی میں جو ایک امینڈمنٹ ہے 26 امینڈمنٹ میں شاید ضرورت تھی, یا اس وقت کوئی ان کے ذہنوں میں کوئی وہ ہوگا, کچھ خوف بھی ہوگا. حالانکہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ لوگ ٹوٹ گئے ہوئے تھے, کافی سارے لوگ ٹوٹ گئے ہوئے تھے, اور جن کے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے ان کو پتہ بھی تھا وہ جا کے ووٹ کس طرف کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود جو ہے شاید ضرورت محسوس کی گئی, اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے کہ اے آئی نے بڑی زندگی آسان کر دی, اور اے آئی کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو لوگوں کی نوکریاں بھی کھانے کے در پر ہے. تو کیا یہاں پر بھی یہی والا معاملہ ہے, اے آئی کے تھرو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے سر؟ یہ بڑا آسان ہو گیا. میں خود بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ جب خود تیار کر لیتا ہوں تو پھر اے آئی کو جو ہے جب کمانڈ دیتا ہوں تو میری غلطیاں بھی نکال لیتا ہے. تو مگر اس کو پھر ایک دفعہ پڑھنا پڑتا ہے, کبھی کبھی وہ غلط ہو جاتا ہے. اس میں مگر یہ کہ خوبصورتی سے جو ہے نا وہ ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے. تو اے آئی نے بہت ساری زندگی آسان کی ہے, اور ہماری ضرورت جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. بہرحال جو ہے نا اس وقت ایسا ہے کہ میرے خیالات اس پر مختلف ہے, لیکن میں کبھی کسی دوسری نشست میں اس پر بات کریں گے. شوکت صاحب, سر یہ فرمائیے, پاکستان تحریک انصاف اب اس ترمیم کی بھی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہے, کیا وجہ ہے سر اس کی؟ کیونکہ ماضی میں اگر میں خان صاحب کی باتوں کو یاد کرتی ہوں تو این ایف سی کی جب بھی بات آتی تھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ وفاق کو چلانے کے لیے تو پیسے ہی نہیں بچتے. اب اگر اس معاملے کو ٹیکل کیا جا رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو کیوں اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ. میرے خیال سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جن سے پوچھ رہی ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ان سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو ترمیم آنے والی آ رہی ہے نہیں آ رہی. میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہے. جو لا رہے ہیں نا وہ جب ان کو ضرورت پڑی بتانے کی وہ بتا دیں گے. آپ کے اچھے تعلقات ہیں, یعنی آپ کو پتہ ہے. تو میرے خیال سے جب پہلے بھی جب آنا ہوا تو آپ کو پتہ ہے وزیر قانون بھی کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ ڈرافٹ کا, لیکن جب انہوں نے لانا تھا 2 دن کے اندر پاس کرا دیا. دیکھیں اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کب آ رہی ہے ویسے؟ نہیں, میں دوسرے پارٹ پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا 2 حصے ہیں اسے. ایک تو یہ میں نے آپ بتایا کہ جب وہ لانا چاہیں گے نا جس دن وہ آ جائے گا. یہ جو ہے نا یہ ڈرامہ بازی کے جی فلاں ناراض ہے فلاں ناراض ہے, یہ کوئی ناراضگی نہیں. جو ان کی ڈیل ہو چکی ہے, جو بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ان پہ تھے وہ جو معاف ہوئے ہیں, ویسے نہیں فری میں معاف نہیں ہوئے ہیں. یہ فری میں حکومت میں نہیں بیٹھے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی قیمت تو ادا کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ قیمت ہے کہ جو پارلیمنٹ کا کام تھا وہ ان سے لے لیا گیا ہے. یہ صرف ربڑ سٹیمپ بنے ہوئے ہیں. وہ جب چاہیں گے جو ترمیم لائیں گے. ایسی کوئی ترمیم آپ بتائیں مجھے پوری دنیا کے اندر جس میں عدالتوں کو بے بس کر دیا گیا ہو, سپریم کورٹ کو بے بس کر دیا گیا ہو, ایسی کوئی, اور ملک کے اندر نہ جمہوریت ہے نہ انسانی حقوق ہے. ویسے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. دوسرا جو پارٹ ہے دوسرے پارٹ میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے نا بتانا چاہوں گا.
کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے سمپلی پوچھا کہ اب آپ اسی بات کی کیوں تردید کر رہے ہیں یا اس بات کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں جو خان صاحب خود کہتے رہے ہیں؟ اگر اس ترمیم میں وہ آ رہا ہے، وہ معاملہ سارا ٹیکل ہو رہا ہے، اسی پہ آنا چاہتا ہوں. جی جی جی. اب جو دوسرا پارٹ ہے نا، انہوں نے 28 ترمیم کا شوشہ چھوڑا کیوں ہے اس وقت؟ جی یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اچھا. اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائے. اس وقت دیکھیں مہنگائی عروج پر ہے. آپ کے جو ہے نا معیشت کے تمام تر دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں. اس وقت جو 97-98 ہزار ارب کا قرضہ چڑھ گیا پاکستان کے اوپر، 1 روپے کا ریلیف عوام کو نہیں مل رہا ہے. پیٹرول، ڈیزل، بجلی، کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں، کوئی بھی ان کے قابو میں نہیں ہے. اور جو ہدف مقرر تھا آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو طے ہوا تھا IMF کے ساتھ، 14,000 سم تھنگ اوپر تھا ارب، وہ بھی ان سے پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اب یہ شوشہ چھوڑنا کہ جی دیکھیں پیپلز پارٹی ناراض ہیں جی، ہم صوبوں کو تقسیم کر رہے ہیں جی، نئے صوبے بنا رہے ہیں، یہ سارے کے سارا یہ جھوٹ فراڈ ہے. کامران صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کوئکلی ایڈ کر دیں، میں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جی. وہ NFC ایوارڈ جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک آیا تھا اور اس میں جو ہے وہ ساری اس کی کمپوزیشن چینج کر دی تھی. وہ یاد ہوگا آپ کو، وہ اس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے پھر سیٹاسائڈ کیا تھا. وہ شاید میٹر پینڈنگ بھی ہو سپریم کورٹ میں یا اب انفیکچس ہو گیا ہو، اس میں پٹیشنر تھا. تو یہ عمران خان صاحب نے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ جس طرح سے آج کی چاہت ہے اسی طرح سے NFC ایوارڈ کو اس کی کمپوزیشن کو اس میں تبدیل کر دیا تھا. لیکن یہ پھر میں کہہ دوں اس کو کہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک، صحیح ٹھیک. ایک اور بھی اہم معاملہ، حکومت خان صاحب سے ملاقات کی اپوزیشن کی تجویز کو مسترد کیا ہے. فیملی نے یقین دہانی کروائی کہ بات کریں گے، یقین دہانی کے باوجود خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ایسا بیرسٹر گوہر نے کہا ہے. بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے ذرا یہ سنیے پہلے، پھر سر جواب دیجئے گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف سب کچھ ماننے کو تیار ہو گئی ہے، پھر بھی اختیار صاحب آپ لوگ ملاقات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سنوائیے. ہماری طرف سے قصور نہیں ہے اور نہ اس رول میں کوئی لکھا ہے ہماری طرف سے قصور. ہم نے تو ساری باتیں مانی اور فیملی کی طرف سے تو یہاں تک اعلان آیا تھا کہ جی باہر جب نکلیں گے تو کوئی بات بھی نہیں کریں گے. اس کے باوجود ملاقاتیں نہ ہونا یہ بہت افسوسناک. سر ٹویٹر پیغام بھی نہیں آ رہے، بہنیں بھی مان گئی ہیں باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گی، پارٹی بھی کوئی بات نہیں کرے گی، پھر بھی ملنے نہیں دے رہے. سر میرے خیال میں یہ تو سیفٹی میجرز ہم نے لیے، اس کی برکت ہے، ورنہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہے تھے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کرن کے 2024 کا الیکشن جب نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی خان صاحب کی ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی اور اس کے بعد بھی نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر پیغامات سے ریاست پر، ریاستی اداروں پر حملے. آپ ہی کے لفظوں میں اگر اب تو باز آ گئے نا، آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ میں آخری بات چیت ان کے اپنے بیٹوں سے ہوئی تھی اور قاسم اور سلیمان کے ساتھ عید پر تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ ان کی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد دونوں ان کے صاحبزادے چلے گئے اور جنیوا میں بیٹھ کر پہ انہوں نے GSP 8+ جو پاکستان کا سٹیٹس ہے اس کے اگینسٹ جو مجلس بنی ہوئی تھی، وہاں پر ایک طرف عارف اجائی کا بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا اور ایک عثمان صاحب کو بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان صاحب کے کزن ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ مجلس وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس کے پھر ملاقاتوں کے شاخصانے ہوتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا ہے. قیدیوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں سر، سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن یعنی اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اب لکھ کر بھی دے دیں، آپ کی ساری باتیں مان بھی لیں، تب بھی ملاقات نہیں ہونے نہیں. قیدیوں کے بھی اصول ہوتے ہیں تو ملک میں جمہوریت کے بھی کوئی قاعدے قوانین حقوق سر، اور ملک کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے نا کون سے ملک میں 9 مئی جیسے واقعات ہونے کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی رہ سکتی ہے؟ یہ پاکستان ہی ہے کہ یہ آج تک کھلے بھی پھر رہے ہیں، ٹی وی پر بھی بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہیں. ادروائز کین یو امیجن کہ 9 مئی آپ کے جواب آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. میں شوکت صاحب سے یہ سوال کر لوں. شوکت صاحب، جو آپ لوگوں کی تجویز تھی یعنی اپوزیشن کی حکومت کو خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. عدالتوں میں گئے آپ لوگ، وہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی ریلیو آپ کو نہیں ملا. ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر بھی جاتے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. اگلا راستہ کیا ہے سر؟ دیکھیں یہی تو سب سے بڑا ایشو رہا ہے نا کہ تحریک انصاف پہ یہ تھا کہ جی دیکھیں بس یہ تو احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں. 26 نومبر کے بعد آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا. اب کیا راستہ رہ گیا ہمارے پاس؟ بیچ میں ہم نے احتجاج کی کوشش کی تھی لیکن جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے تو سارے پارٹی نے کہا کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے، چھوڑیں ان کو. پھر یہ کہیں گے کہ جی دیکھو یہ جب موقع نہیں تلاش میں رہتے ہیں
ان کو موقع دیا. لیکن میرے خیال یہ ہے کہ ان کے پاس شاید اختیار نہیں ہے. یہ بات اب طے ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ولی صاحب ہیں, لیکن اختیار جو ہے ان کی پارٹی کے پاس آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اور کتنا جی اب ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہاں ہوں گے. سر غلط ثابت کرتے ہیں, دیں ان کو اجازت, کہیں کہ جائیں جا کے ملاقات کریں, غلط ثابت کریں ان کو. یہ آج تو دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں غلط ختم ثابت ہو کریں گئی. سر شوکت صاحب کو. یہ ساری چیزیں اب ہو گئی کہ اب یہ جو بانے شانے سارے ختم ہو گئے نا. اب اندازہ ہے کہ عمران خان سے کتنا خوف ہے کہ وہ جیل میں بھی ہے, پھر بھی یہ ان کا خوف نہیں جا رہا ہے, ان کا فوبیا بھی نہیں جا رہا ہے. عمران خان فوبیا دیکھے نا کہ جی آج بھی کہیں گے قرضہ کیوں چڑھا جی عمران خان 3 سال. اختیار صاحب ویسے نا آپ کو غلط ثابت کرنا چاہیے سر کہ آپ لوگ خوف کا شکار ہیں عمران خان سے, غلط ثابت کرنا چاہیے, ملاقات کی اجازت دیں سر. اب کامران صاحب بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں خان صاحب کی بہنیں لکھ کر دینے کو تیار ہیں. ٹھیک سر کہ وہ ملاقات کے بعد باہر آ کر بات نہیں کریں گی, وہ لکھ کر دینے کو تیار ہے. بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں بہنیں. سیاسی طور پر پی ٹی آئی بیک فٹ پر آئی ہے سر. دوسرا ملاقاتوں پر پابندی کا جو یہ قانونی طریقہ ہے یا قانونی راستہ ہے وہ بھی اگر لینے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے تو وہاں پر بھی راستہ نہیں مل رہا ہے. کیا راستہ ہے پی ٹی آئی کے پاس, اور حکومت کا یہ قدم روکنا, اس کو قانونی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال مجھ سے ہے یا کامران؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. یہ غلط ہے بالکل. اس میں جو ان کی زندگی کو یا ان کی صحت کو لاحق خطرات ہیں, اس میں ایک تو ان کو جو ہے نا وہ میڈیکل کی سہولتیں نہیں مل رہی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات سے آپ کسی صورت میں بھی نہیں روک سکتے. یہ ایک رول کا سہارا لیتے ہیں اس میں اس ملاقات سے روکنے کے لیے, مگر رول سے پہلے جو ہے ایکٹ آتا ہے, اور ایکٹ سے بھی اوپر جو ہے وہ دستور آتا ہے. تو دستور میں بھی جو ہے نا وہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان کے وہ حقوق. سر میڈیکل فیسیلیٹیشن کے حوالے سے تو جو خان صاحب کی آنکھ کا ایک مسئلہ ہوا تھا 24 فروری 24 مارچ 24 اپریل سر 3 ڈوز ان کی آنکھوں میں دی گئیں, وہ بارہا ان کو لایا گیا ہاسپٹل. تو میڈیکل فیسیلیٹیز مل تو رہی ہیں, لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے جا رہی ہے وہ نہیں مل رہی شاید. پسند کی ہوتی ہے نا, پی ٹی آئی کی بھی پسند کی نہیں, اس شخص کی پسند کی جس کو صحت کا مسئلہ درپیش ہے, اس کی پسند کی, کیونکہ اس کا ہیلتھ ایشو ہے. تو عمران خان صاحب کے اپنی پسند کی ان کو جو ہے میڈیکل فیسلٹیز جو ہے ملنی چاہیے. یہ آرٹیکل 9 کے نیچے آ جاتا ہے. دوسرا کوئی اگر اپریہنشن ہے کہ ان سے کوئی جو ملاقات کرتا ہے تو کوئی آ کے جو ہے نا وہ بات کر لیتا ہے, تو کسی کی سیاسی حقوق تو آپ نہیں لے سکتے. وہ بھی دستور نے دیے ہوئے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کامران بھائی ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائے. ثاقب نثار نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایک سزا یافتہ شخص وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں بنے گا, اس کے فیصلوں پر اثر انداز بھی نہیں ہوگا, جبکہ ایسے حالات وہ بھی غلط تھا. وہ ایسا ہے نا کہ عدلیہ جو ہے کیا اس کی بائنڈنگ موجود ہے؟ نہیں خان صاحب ایسا ہے کہ عدلیہ نہ آج کی آئیڈیل ہے اور نہ کل کی آئیڈیل تھی. وہ اس میں حمزہ والا فیصلہ جو تھا, حمزہ والا فیصلہ تھا غلط تھا وہ حمزہ والا فیصلہ. نہیں جا رہا ہوں, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کی بائنڈنگ آج تک موجود ہے؟ بائنڈنگ موجود تو یقیناً ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ لا آف لینڈ بن جاتا ہے, مگر فیصلہ غلط ہے, اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کا بائنڈنگ افیکٹ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر ادروائز جو ہے نا وہ غلط ہے. اور پھر وہ جو شخص مجھے اجازت دیجیے, کیونکہ اختیار صاحب آپ افیکٹو ہیں ماضی کے, تو اس وجہ سے آپ اس کی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک.